اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی تفسیر ورس نمبر 103 سے لے کے 107 تک۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ورس نمبر 103 میں کیا بات کی جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہتر کاش ہوتے وہ جانتے۔ یعنی کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ جس کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پاس بہتر ہیں اور وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل جادو کے بجائے اللہ کا تقوی کرتے۔ بنی اسرائیل کی کیونکہ جادو کی ہاروت ماروت کی ورس نمبر 102 میں بات تھی، تو انہی کی بات آگے کنٹینیو کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور یہ ثواب بھی پاتے۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہرحال ہر حال میں بہتر ہے۔ پھر ورس نمبر 104 میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ لفظوں کو بگاڑ کر مت کہو، لفظوں کو مت بگاڑو۔ یعنی رعینہ کا لفظ، رعینہ کا مطلب ہے کہ ہمارے لحاظ سے خیال کیجئے، لیکن یہودی جو تھے وہ بغض اور اناد دشمنی کی وجہ سے رعینہ کی بجائے رعینہ یا مدہ کو بڑھا کے کہتے، یعنی ہمارے چرواہے مذاق اڑاتے۔ جیسے وہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے، السلام علیکم یعنی تم پر موت آئے۔ ایسے اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ زبان کو موڑ کر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان بعض اوقات سٹائل اختیار کر لیتا ہے تو وہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم یا السلام علیکم کہتا ہے، تو صحیح سلام کرنے کا طریقہ بھی ہم سب کو آنا چاہیے بطور مسلمان۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ افعال و اقوال میں کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے۔ فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ فار ایگزامپل وہ لباس ہو سکتا ہے، ہیئر کٹ، داڑھی وغیرہ وغیرہ۔ آج کل دیکھیں کیا کیا داڑھی کے سٹائل ہیں، وہ سنت کا سارا طریقہ ختم، ہیئر سٹائل کے سارے نئے طریقے آ گئے ہیں، یا پورا بالوں کو اتار دیا جاتا ہے سر سے، یا کچھ آدھے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا بہت بڑھا دیے جاتے ہیں، یا بہت کم کر دیے جاتے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ سٹائل کو کیری کر لینا۔ یہ کہاں سے؟ ہم نے فلموں ڈراموں سے یہ چیزیں لے لی، ہم نے ایکٹر ایکٹریسز کو دیکھ کے یہ ساری چیزیں کر لی، ہم نے دوپٹے اتار دیے، ہم نے اپنے لباس کو آدھے سے آدھا کر دیا، ہم نے سلام میں سٹائل چینج کر دیا، ہمیں
جماعی آئے تو ایک طریقہ بتایا گیا پورا، اپنے منہ کو کور کریں شیطان اندر تاکہ نہ جائیں، تاکہ وہ جا کے جو پرابلمس کریٹ کرتا ہے، ایک پورا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بجائے ہم اگر چٹکی بجا دیں اگر اپنے منہ کے آگے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سے لی؟ ہم دیکھا دیکھی وہ چیز کر رہے ہیں، کسی نے کر دیا بس ٹھیک ہے یہ نیو سٹائل ہے ہم کریں گے، ہمیں گر کے لگ جاتی ہے تو ہم الحمدللہ، اللہ اکبر، حسبی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ اور ہی ورڈز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی، مجھے کیوں لگی، یا اوپس، یا مینی مور کچھ اس طرح کے ہمارے ورڈز ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا بیسکلی جو بااخلاق مومن ہوتا ہے نا، اس کا چلنا پھرنا اوڑھنا ہر چیز وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے، اس کا چال چلن، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی کہ چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی ہر ایک کو تبلیغ کر کے نہیں بتانا پڑتا تھا۔ آج اسی طرح سے ہم چلتا پھرتا کیا ہیں آپ دیکھیں، ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے یہ مسلمان ہیں، یعنی کہ ہمارے لباس، ہماری چال ڈال، ہماری لینگویج، ہر چیز سے ہم نے اپنے آپ کو چینج کر کے ہم نے کس کے مشابہ اپنے آپ کو کر دیا۔ اس چیز پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف بلائے تو کچھ لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کو اگر کہا جائے کہ السلام علیکم کا یہ طریقہ ہے، آپ یہ نہ کہیں تو یہ ناراضگی ہے، کہ اچھا اس کو بڑا دین پتہ چل گیا، اس کو بڑی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، مجھے روکنے لگی ہے، مجھے ٹوکنے لگی ہے۔ یا پھر کسی کو منع کیا جائے کہ نہیں ہر بات پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف ورس نمبر 18 میں، کہ جو بھی انسان بولتا ہے ایک قریب نگران ہوتا ہے جو فوراً سے باتوں کو لکھ لیتا ہے۔ ہمارے رائٹ لیفٹ پہ ہیں نا لکھنے والے فرشتے، فوراً سے ہماری اچھی باتیں بھی لکھ لیتے ہیں، ہماری غلط ہر چیز، ہمارے ریئیکشنز کو وہ نوٹ کرتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا آپ اتنی بھی ہر بات پہ ہمیں مت ڈرائیں، اتنی بھی باتیں مت بتائیں، دین اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ وہ جب انسان اس کے اندر نہیں جاتا تو باہر سے تو ایک عجیب ہی دنیا لگ رہی ہوتی ہے سب کو۔ تو یعنی کسی کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا بڑا لوگوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس چیز یعنی کہ لوگوں کو جب بلایا جائے تو لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اگر واٹس ایپ پہ کسی کو کہیں گے تو شاید لوگ آپ کو بلاک کر دیں، اور مینی مور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے کسی کی یعنی کہ دین کی بات سن کے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات کہ ہمیں اچھے انداز میں دوسروں کو تبلیغ کرنی چاہیے، کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، توہین نہیں، بلکہ بڑے پیار سے میں آپ کو کچھ بات بتانا شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ کریں گے تو یہ ریوارڈ ہے، یہ کریں گے تو یہ پنشمنٹ ہے، یعنی بہت اچھے طریقے سے اگر کسی کو گائیڈ کیا جائے تو لوگوں کے اندر بڑی خیر خواہی ہوتی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں۔ پھر جو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے دراصل وہ اپنا اخلاق ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ کسی کو بھی کسی برائی سے بھی روک رہے ہیں تو وہاں پہ اگر اس کا انسٹنٹ ریئیکشن اگر برا ہے جو بھی ہے تو وہ بیسکلی انسان اپنا اخلاق ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ لک ہاؤ ایم آئی، کہ میرا اخلاق کیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی کو ایک دم سے آگے اس پہ شاؤٹ کرنا شروع نہ کر دیں، بلکہ آرام سے بات سن لیں، کرنا نہ کرنا تو وہ ہر انسان کے اپنے ذمہ ہے، کیونکہ ہر انسان اپنا جواب دہ خود ہوگا۔ پھر ایمان والا جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری ٹاک کیسی ہے، ہم کیسی باتیں کرتے ہیں، ہماری گفتگو کیا ہے، ہمارے گفتگو کے موضوع کیا ہوتے ہیں، ہم کہیں ہمیشہ لوگوں کو تنقید تو نہیں کرتے، ہمارا اپنی ذات کے اوپر کتنا کنٹرول ہے۔ میں کسی کو کوئی بات اگر کرتی ہوں تو اس سے پہلے میں اپنا عمل تو دیکھوں، میں کسی کو کہتی ہوں جھوٹ نہیں بولنا تو میں خود کتنی اس بات میں سچی ہوں۔ تو کسی کو روکنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ پہ پہلے کام کرنا ہوگا۔ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ہم نے سلیکٹ کرنے ہوں گے ورڈز کو۔ وہ سقراط اور افلاطون کی سٹوری میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ 3 چیزوں پہ مطلب کیٹیگرائز کرتے تھے کہ اگر 3 کی کسوٹی پہ پرکھ کے اگر کوئی یہ چیز اچھی ہے، اچھی بات ہے، 100% یہ ٹھیک ہے، فائدہ مند ہے، وہ بات کر دیتے تھے، ادروائز وہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو ہم ورڈز چنیں اور پھر بات کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے سزا ہے، اللہ اکبر۔ پھر مومن جو ہے اس کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے، وہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا۔ تو آج کا ٹارگٹ بھی یہ چیک کیجئے کہ میں کہیں بد اخلاق تو نہیں ہوں، میں کہیں کسی کے بارے میں کچھ غلط تو نہیں کہہ دیتی ہوں۔ صرف اخلاق ہمارا یہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بات کرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہماری تھاٹس، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہر چیز ہمارا اخلاق ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اخلاق میں کتنے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ پھر ورس نمبر 105 میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن کبھی نہیں چاہیں گے کہ تمہیں کوئی خیر اور بھلائی ملے۔ مشرکین نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اہم بات، دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا فیورٹ بنا لے۔ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سے جن لوگوں تک آواز جا رہی ہے، سن رہے ہیں، کیسے کہیں بھی کنیکٹڈ ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ نے کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ بلائی کا معاملہ کیا، آپ کے اندر کہیں وہ تڑپ تھی جو آپ کا رب آپ کو سنوا رہا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر فضل ہے، اور ہمیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا ورس نمبر 106 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتراض کے جواب کے طور پر یہ آیت آئی کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کتاب کی وجہ سے بہت لوگ حسد کرنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے کہ لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو جائے۔ اور اس آیت میں بیسیکلی نسخ کی بات کی گئی ہے۔ نسخ، سب سے پہلے نسخ کا میننگ جاننا بڑا ضروری ہے۔ واٹ از نسخ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چینج، بدلنا، یعنی ایک حکم کے بعد دوسرے حکم کا آنا، یہ نسخ ہے۔ اور نسخ کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں۔ نسخ لفظ سب سے پہلے یعنی حکم کا جو ہے باقی ہے، فار ایگزامپل مثال ہے شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو رجم کی سزا، یعنی اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے حکم منسوخ، آیت باقی تاکہ آیت پڑھنے کا ثواب رہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو ہے نہ آیت رہے نہ حکم، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی کہ نہ آیت رہی ہے نہ حکم رہا ہے، کیا آیتیں آتی ہیں پھر وہ جو ہے وہ نسخ، اس کا یہ کیا چیزیں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، لیکن اصل مقصد ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہم نے ویسا مان لینا ہے، چاہے حکم باقی ہے، چاہے آیت باقی ہے، آیت باقی نہیں ہے، جو بھی ہے ہم نے سمعنا واطعنا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کا اعتراض کہ اگر تورات اللہ کی کتاب ہے تو قرآن آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن میں ایک حکم کے بعد دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے؟ کہتی ہے قرآن اور تورات اللہ کی طرف ہے تو احکامات میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ حکم تورات میں موجود تھے جو قرآن میں ختم کر کے دوسرے اس کی جگہ یعنی آسان حکم کو لایا گیا، کیونکہ یہ خود پر کچھ چیزیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے مشکل کر دی گئی تھی۔ فار ایگزامپل کچھ چیزیں جو دور جہالت میں پہلے جیسے وہ حلال تھی اور ان کو بعد میں حرام کر دیا گیا، اس طرح سے بہت ساری چیزیں، تو یہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ جو ہے آیتیں منسوخ بھی ہوتی رہی ہیں۔ اصل بات ہے سمعنا واطعنا۔ پھر ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کی مشکلات کی وجہ سے یہ سب ان کے اوپر مشکلات جو پریشانیاں آتی تھی وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی تھی۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی بڑی مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم پریشان واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر، استخارے سے مدد، دعا، صدقہ، نوافل، روزے، اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب جائیں گے مشکلات انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، ہر مشکل میں اس کا حل ہے۔ کل ہی میں کسی سے کوئی ایک پرابلم کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا میرے سامنے لے کے آئیے کہ میں اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کام اس مزید میرے لیے آسانی، میرے لیے کوئی رہنمائی ہو۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے قرآن کو کھولا، ایسے ہی میں نے قرآن کو کہیں سے بھی کھولا، چپ سے میں نے اس کو کھولا اور میرے سامنے سورہ یوسف کی ورس ایک آئی جس میں صبر کے حوالے سے بات تھی کہ اگر آپ صبر کریں گے، تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور یعنی اس طرح کی کوئی بات تھی۔ اور یقین کریں کہ آیت پڑھنے کے بعد میرے دل میں اتنا سکون ہوا، اور میں نے پھر ان کو بھی بتائی جو میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صحیح بھی ہیں، آپ غلط بھی ہیں، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں، صبر کریں، میری مدد، میں غالب آنے والا ہوں نا، مدد میں نے کرنی ہے۔ میں کوئی اگر زیادتی کر بھی رہا ہے لیکن آپ صبر کے ساتھ کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بڑا سکون ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے رہنمائی کرتا ہے بعض اوقات انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصل حکم دینا ہوتا ہے، اور یہ جو آیات ان کے اعتراض کے جواب میں یہ نازل ہوئی کہ اللہ اگر آیت کوئی منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس سے بہتر لاتا ہے، اس میں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ نے مان لینا ہے اور اس حکم پہ عمل کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ جیسے بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ گائے ذبح کریں تو وہ کیسی ہو، موٹی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ ساری چیزیں تو بعض اوقات ہم سوال کر کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا 107 میں آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ جو چاہے کرے، بس ہم نے اللہ کے لیے جھک جانا ہے، کام کرنا ہے، اپنی ایفرٹس کو لگا دینا ہے، دین کے راستے میں اپنی قربانیاں کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سب کے ساتھ ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کو ایک دفعہ نہیں بار بار مکمل کر پائیں، خیر کی بات آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، اور جو پرپز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سہل اللہ لکن طریق الجنہ بسبب طریق العلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا